سب ٹاپک نمبر 4 اور وہ ہے بھائیو رمضان کے روزوں کے فدیہ اور اس کو مؤخر یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے اس میں آیات نمبر 184 اور 185 جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو 53A میں کور بھی کی تھی، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ کل 2 قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مسافر۔ اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے 1000 سال پہلے کا، چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے، کسی بھی طرح کا سفر ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، مسافر کو بہرحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اور نمبر 2 مریض۔ ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی، اور اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے، یہ بہت بوڑھا ہے، تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2025 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے، یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 لوگ، نمبر 1 مسافر، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، اور نمبر 3 حاملہ عورت، پریگننٹ جو ہے، ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے، بالکل اس طریقے سے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جو مریض ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آلریڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے، پھر وہ فدیہ ہی دیں گے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا امپاسبل ہے، شوگر کا مریض ہے کوئی، اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی، پھر دودھ پلانا پڑا، اور پھر دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، پھر اس کو دودھ پلانا پڑا، یوں ہی 8-10 سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے، اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اس کے اگر 10 سال کے روزے تو 300 روزے بن جائیں گے، اور یہ 300 روزوں کی قضا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی۔ اچھا، اب جو یہ روزہ مؤخر کرنا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر اندر روزہ رکھنا ہے، چاہے تو شوال کے اندر ہی اس کی قضا دے لیں، چاہے اس سے اگلے مہینے میں۔ بہرحال ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 2030 اس کا نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں ان روزوں کی قضا اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے۔ اور اس میں راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے، یعنی اگر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کے اعتبار سے اگر عورت کو ٹائم نہ ملے تو وہ پھر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے بسا اوقات پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، تو اما عائشہ جو ہے وہ اپنے
روزوں کی قضا جو مینسز کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے روزے عورت کو رمضان میں چھوڑنے پڑ جاتے ہیں 6-7 روزے، ان کی قضا پھر وہ اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی۔ تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی کے گرمیوں کے روزے، جس طرح اب 28 مئی کو کل روزہ شروع ہو رہا ہے 2017، اور پھر جون کا پورا مہینہ تقریباً روزے بنیں گے، یہ کمزور جو صحت والے لوگ ہیں، جو تکلیف کم برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے پھر اجازت ہے کہ پھر وہ اگر روزہ ان کو تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر روزے کی قضا فیسلٹی کو اویل کرتے ہوئے اگلے رمضان سے پہلے سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو اس کی قضا جو ہے وہ سردیوں میں نہیں دی جا سکتی، تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص روزے اتنے مؤخر کر دے کہ اگلا رمضان بھی آ جائے، اب ظاہر ہے اس رمضان کے بھی بعد پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، تو اس حوالے سے 2 صحابہ کے فتوے ملتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ سنن الکبری البیہقی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صفحہ نمبر 253 اور جلد نمبر 4 پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ اتنا ڈیلے کر دے کہ اگلا رمضان آ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضا بھی کرے گا، یعنی اس کو ڈبل پینلٹی ہوگی کہ وہ یہ سال گزرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی فدیہ، اور پھر ساتھ وہ روزے کی قضا بھی دے گا، اس کو ڈبل معاملہ کرنا ہوگا۔ اب یہ 2 صحابہ کے فتوے ہیں، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاوی جب مل جائیں اور احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہ ہو تو پھر انہی کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ میرے بھائیو،